حقیقی شادی کروا دی جاتی ہے، لیکن جب ان کو یہ ایک شخص کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک 3 شب درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجا ہے، تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور آپ اسی وقت بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اب آگے اس کے آگے کی ہم کنٹینیو کریں گے۔ پھر وطن بھی چھوڑ دیا اور بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب رات ہو گئی تو ایک مسجد میں قیام کیا، نماز کے بعد وہ وظیفے میں مشغول ہو گئے۔ اسی عالم میں انہیں بچپنا یاد آیا، وہ دن جب کسی اجنبی بزرگ نے انہیں استاد ابو حفظ کی خدمت میں پہنچا دیا تھا، اور جس کی بابت ابو حفظ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اجنبی بزرگ خضر تھے، وہ تمہاری رہنمائی کو حاضر ہوئے تھے۔ اور قطب الدین نے سوچا حضرت خضر علیہ السلام کی ضرورت آج زیادہ ہے، لیکن ایک خوبصورت لڑکے نے مسجد میں داخل ہو کر ان کے انہماک کا سلسلہ توڑ دیا۔ اس نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ قطب الدین نے جواب دیا ذکر و فکر۔ لڑکے نے کہا ذکر کی حد تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ فکر کس کی کر رہے ہو؟ نوجوان قطب الدین کے منہ سے بے اختیار نکل گیا خضر علیہ السلام کی۔ لڑکے نے حیرت سے قطب الدین کو دیکھا اور پوچھا وہ کس لیے؟ دین کے لیے یا دنیا کے لیے؟ قطب الدین نے بے نیازی سے جواب دیا بندے کو دونوں سے مطلب نہیں، میں صرف اللہ کے واسطے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا خوب، جس خضر کی تو آرزو رکھتا ہے وہ خود تیرے ہی طرح سرگرداں ہے۔ اسی لمحے مسجد کے ایک گوشے سے ایک عمر رسیدہ شخص ان کے قریب آ گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ تم دونوں کیا بات پر الجھ رہے ہو؟ لڑکے نے ہنس کر کہا یہ نوجوان کہتا ہے مجھے نہ تو دین چاہیے نہ دنیا، اور پھر خضر کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ مسجد کے ٹمٹماتے دیے کی روشنی میں نوجوان قطب الدین نے ان بزرگ کو دیکھا اور ان کے حافظے میں بچپن کے اس اجنبی کی شبیہ ابھر آئی جس نے انہیں استاد ابو حفظ کی خدمت میں پہنچا دیا تھا۔ قطب الدین نے کچھ پوچھنے کے لیے حیرت اور حیرت زدہ انداز میں لڑکے کی طرف دیکھا، لیکن لڑکا وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی وہ اجنبی بزرگ کی طرف مڑے، لیکن ادھر بھی کوئی نہ تھا۔ حیرت ٹمٹماتا دیا، رات کا سناٹا، جھینگوروں کے ساز و آواز کے سوا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ 17 سالہ نوجوان جب شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ احد الدین کرمانی، شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمود اصفہانی جیسے بزرگ جید صوفیاء کرام کی صحبت میں داخل ہوا تو اس مادرزاد ولی کی ولایت پر سبھی رشک کرنے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین سے یہاں ملاقات ہو گئی اور نوجوان قطب الدین نے والہانہ فرمایا یا حضرت ابتاب سب نہیں، اس چیز کو شرف غلامی سے سرفراز فرمائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین نے تبسم فرمایا اور امام ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں مذکورہ بالا صوفیاء کرام کی روبرو قطب الدین کو شرف مریدی بخش کر بختیار کا خطاب عطا فرمایا اور اپنی خلافت بھی بخش دی، اور دونوں حضرات ایک بار پھر جدا ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند ہو کر اجمیر چلے گئے اور قطب الدین ایران اور عرب کی سیر و سیاحت میں مصروف ہو گئے۔ عرصے بعد جب انہیں اپنے مرشد کی اجمیر میں موجودگی کا علم ہوا تو نوجوان مرید اپنے مرشد سے ملنے کے لیے ہندوستان چل پڑا۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملاقات ہوئی، دونوں مل کر بے حد خوش ہوئے۔ ابھی ملتان میں قیام فرما ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ تاتاریوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ پورا شہر خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ شہر کا حاکم خوفزدہ تھا، فوج محدود اور کسی طرف سے کمک ملنے کی امید نہ تھی۔ مقابلے کی ہمت نہ پا کر حاکم شہر نے تلوار اپنے گلے میں لٹکا لی اور مجرموں کی طرح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان کے سامنے ہی حضرت بختیار بھی تشریف فرما تھے۔ حاکم شہر کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ حضرت بہاؤالدین سے کہا حضرت وحشی تاتاریوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ کوئی وقت جاتا ہے کہ وہ فاتحانہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور شہریوں کی دولت و ناموس پر وحشیانہ ہاتھ صاف کرنے لگیں گے۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے۔ حضرت بہاؤالدین نے منور معزز مہمان کو معنی خیر نظروں سے دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں قطب الدین تمہارے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال جو کوئی قدم اٹھائیں۔ نوجوان قطب الدین نے حاکم شہر سے کہا وہ تاتاری ہے کہاں؟ وہاں ہمیں لے چلو۔
حاکم شہر نے جواب دیا، حضرت قلعے کی فصیل یا کسی برجی سے تاتاریوں کا لشکر کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، چلو ایسا ہی صحیح، میں وہیں سے دیکھ لیں گے۔ حاکم شہر نے آپ کو قلعے کے صدر پھاٹک کے برجی میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے دیکھا حد نظر سیاہ نیلے اور سرخ خیموں کا ایک جنگل سا پھیلا ہوا تھا، اور خیموں کے سامنے کے میدان میں بڑے بڑے بالوں اور چوڑے اور ابھرے ہوئے جبڑوں اور کھلی رنگت کے مسلح خونخوار تاتاری دمدموں اور منجقیتوں کے آس پاس چل پھر رہے تھے۔ حضرت برجی نے متعین ایک سپاہی کی ترکش سے ایک تیر نکال لیا اور حاکم شہر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو اسے چلے میں رکھ کر پوری قوت سے دشمنوں کی طرف پھینک دو۔ حاکم شہر اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا، بولا، لیکن جناب والا، یہ تو ایک قسم کا ان سے جنگ ہو جائے گا، اور جواب میں یہ وحشی قلعے پر یلغار کریں گے تو ہم انہیں روک نہیں سکیں گے۔ حضرت بختیار نے بے نیازی سے کہا، جب تم نے ہم سے مدد مانگی ہے تو پھر جیسا ہم کہیں ویسا اس پر عمل کرو، ورنہ فقیر کو اجازت دو، یہ واپس جائے گا اور تم جیسا مناسب سمجھو اس پر عمل کرو۔ حاکم شہر نے سوچا، تباہی اور بربادی کے امکانات تو دونوں ہی صورتوں میں موجود ہیں۔ اگر نوجوان درویش بختیار کے مشورے پر عمل کیا گیا تب بھی یہ وحشی معاف نہ کریں گے، اور اگر بختیار کے حکم کو چھوڑ دیا تب بھی بربادی لازم ہے۔ دل نے مشورہ دیا کہ نوجوان بختیار کے حکم کی تعمیل زیادہ اہم ہے، اس کے بعد اگر تباہی ہو جاتی ہے تو یہ بزرگ خود ہی کچھ کریں گے۔ حاکم شہر نے گلے کے تلوار اتار کر ایک طرف رکھ دی اور سپاہی سے کمان لے کر چلے پر چڑھایا اور پھر پوری قوت سے کھینچ کر چھوڑ دیا۔ تانس سے شپ کی آواز نکلی، کمان تھر تھرا گئی اور تیر ہوا میں لہراتا ہوا ایک منجیقیتی پر پہاڑی چٹان کی طرف جا گرا۔ منجیقیں چکناچور ہو گئیں، اس کے آس پاس موجود وحشی خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دبک گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ہوا۔ ابھی یہ معمہ حل نہ ہوا تھا کہ مغرب سے طوفان گرد و بغار اٹھا اور اس نے تاتاریوں کو محاصرے میں لے لیا۔ دمدمے اڑ گئے، منجیقیں کہیں سے کہیں جا پہنچی، خیمے ہوا میں غباروں کی طرح اڑنے لگے، تاتاری بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ ابھی طوفان گرد و غبار کم نہ ہوا تھا کہ موسلا دھار بارش نے اور تاریکی میں سب کچھ ڈوب گیا۔ حضرت بختیار کے قدموں میں حاکم شہر گر کر انہیں فرتے عقیدت سے بوسے دے رہا تھا۔ آپ نے اسے اٹھایا۔ حاکم شہر نے گڑ گڑا کر عرض کیا، حضرت، غلام آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بے نیازی سے ارشاد کیا، تو ان کی خدمت کر جنہیں تیرے سپرد کیا گیا ہے، یعنی اہلیان ملتان اور بندگان خدا کی خدمت۔ ہم تو خود ہی تم سب کی خدمت پر متعین ہوئے ہیں۔ حاکم شہر نے درخواست دی، حضرت آپ ملتان میں ہی قیام فرما رہیں، آپ کی موجودگی ہمارے لیے طمانینت قلب کا باعث رہے گی۔ آپ نے جواب دیا، ملتان بہت دن ذکر کے حوالے کیا گیا ہے، ہم یہاں چند دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے تو رہ سکتے ہیں، مستقلاً نہیں۔ حاکم شہر نے اشتیاق سے پوچھا، حضور والا، کون سا علاقہ تفویض ہوا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہندوستان کا سلطان اجمیر میں فروکش ہے، ہم دہلی جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ ہمیں کہاں متعین کرتا ہے۔ حاکم شہر نے گومگو سے پوچھا، ہندوستان کا سلطان اجمیر میں فروکش ہے؟ حضرت، وہ تو دہلی سے حکومت کرتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ہندوستان کی راجدھانی اجمیر ہے؟ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا، دہلی کا بادشاہ بھی ہمارے سلطان کا تابع ہے، تمہارے بادشاہ کا نام سلطان شمس الدین التمش ہے، اور ہمارے سلطان کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ ہم سلطانوں کے سلطان ہیں، ہمارا سلطان سلطانوں کا سلطان ہے۔ حاکم شہر کو ان کے رموز کا کیا پتہ تھا، چپ رہا۔ آپ
آپ ملتان سے چل کر دہلی میں داخل ہو گئے. یہاں آپ نے مشہور زمانہ بزرگ قاضی حمید الدین ناگوری کی یہاں قیام فرمایا. حمید الدین ناگوری ہر اعتبار سے حضرت بختیار کے مرشد معلوم ہوتے تھے، لیکن حفظ مراتب کی ادائیگی کچھ اس طرح عمل میں آئی کہ نوجوان بختیار کی عزت اور احترام حضرت حمید الدین ناگوری مریدوں کی طرح کرتے. لوگ چیما گوئیاں کرتے. عجیب بات ہے، قاضی حمید الدین جیسا بزرگ کامل اس نوعمر بختیار کا اس طرح احترام کرتا ہے جیسے کوئی مرید کسی مرشد کا کرے. ایک رمز شناس نے جواب دیا، تم لوگ کیا جانو، حضرت قطب الدین بختیار اپنی نوعمری کے باوجود قطب المشائق اور فضل و کمال میں حضرت حمید الدین ناگوری سے فائق ہیں. دہلی سے حضرت بختیار نے اپنے مرشد خواجہ چشتی کو لکھا، غلام بختیار دہلی تک آ چکا ہے اور اب آپ کی زیارت کا خواہاں ہے. آپ کی اشارات یا بشارات ملتے ہی قدم بوسی کا شرف حاصل کرے گا. چند دنوں بعد حضرت خواجہ چشتی کا جواب آ گیا. آپ نے لکھا تھا، بختیار تم دہلی میں ٹھہرے رہو، اللہ نے وہاں کی ولایت تمہارے سپرد کر دی ہے، تمہیں میرا قرب روحانی حاصل ہے جس میں بعد مکانی حائل نہیں ہو سکتا. چند دنوں بعد یہ فقیر بھی وہیں پہنچے گا اور ہم دونوں کی ظاہری ملاقات بھی ہو جائے گی. حضرت بختیار دہلی میں قیام فرما ہو گئے. روز ہجوم بڑھنے لگا اور پھر پورا شہر آپ کا معتقد ہو گیا. آپ اس ہجوم سے تنگ آ کر کہیں چلے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت خواجہ چشتی نے یہیں ٹھہرے رہنے کا جو حکم دیا تھا. سلطان شمس الدین التمش بھی ہفتے میں 2 دن حاضری دینے لگا. اس نے آپ کو کچھ مرحمت فرمانا چاہا، لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا. پھر التمش کا حاجب سیکریٹری بہت سارا نقد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے بطور نذرانہ پیش کرنا چاہا، لیکن آپ نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ فقیر کو ان کی کوئی حاجت نہیں. بادشاہ کے حاجب نے اصرار کیا، بولا حضرت اسے قبول فرما لیں، کیونکہ انسانی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں اور ان کی آپ کو یقیناً ضرورت پیش آئے گی. حضرت بختیار جس بوریے پر بیٹھے تھے، آپ نے اس کا ایک کونا الٹ دیا اور بادشاہ کے حاجب سے فرمایا، ادھر دیکھ میرے بوریے کے نیچے. حاجب نے دیکھا، بوریے کے نیچے سونے کی نہر گہرائیوں میں جا کر غائب ہو گئی ہے. وہ حیران رہ گیا. حضرت بختیار نے فرمایا، حق تعالی غیب کا خزانہ اپنے دوستوں کے تصرف میں دے دیتا ہے، ان کو تمہارے زر و جواہر کی کوئی ضرورت نہیں. اسی دن سرکار شیخ الاسلام کا انتقال ہو گیا. التمش نے یہ عہدہ حضرت بختیار کو پیش کیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا. مجبوراً یہ منصب ایک دوسرے بزرگ نجم الدین صغرا کو پیش کیا گیا. انہوں نے اسے قبول کر لیا. نجم الدین صغرا حضرت خواجہ چشتی کے پیر بھائی بھی تھے. وہ شیخ الاسلام تو ضرور بن گئے، لیکن اپنے روحانی مرتبے سے نیچے آ گئے. سارا ہجوم حضرت بختیار کے در پر رہتا تھا. شیخ الاسلام کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا. ان کے دل میں حضرت بختیار کے خلاف حسد پیدا ہو گیا. کچھ دنوں بعد جب حضرت خواجہ چشتی دہلی پہنچے تو حضرت بختیار سے مل کر شیخ الاسلام سے بھی ملنے گئے. اس وقت نجم الدین صغرا اپنے مکان کے بعض حصوں کو تعمیل کرا رہے تھے. انہوں نے خواجہ چشتی کو کنکھیوں سے دیکھا اور نظر انداز کر کے کہا. حضرت خواجہ شیخ الاسلام کے سرد مہری سے آزردہ خاطر ہوئے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، نجم الدین، یہ تجھے ہو کیا گیا ہے کہ شیخ الاسلام کے منصب نے تیری دل میں غرور پیدا کر دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تو چاہے ہلاکت میں گرا. شیخ الاسلام میں تقدر آمیز لہجے میں جواب دیا، حضرت میں تو آپ کو اس حد تک مخلص اور تابع دار ہوں کہ آپ قدم رکھتے تھے وہاں میں اپنا سر رکھ دیتا تھا، لیکن اب مجھے آپ سے یہ شکایت ہو گئی کہ آپ نے اپنے مرید قطب الدین بختیار کو دہلی کی ولایت عطا فرما دی ہے
اور اجمیر سے تشریف لا کر آپ نے شرف مہمان نوازی بھی اسی مرید کو بخشا ہے۔ ان تمام باتوں اور آپ کی عنایتوں کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہاں کی ساری خلقت اسی کے در پر حاضری دینے لگی ہے، اور میں جو شیخ الاسلام ہوں اس حد تک بے وقت ہو چکا ہوں کہ ایک شخص بھی مجھے پانی تک نہیں نوازتا۔ میں خود کو حقیر سا محسوس کرنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ نے افسوس سے جواب دیا، اچھا شیخ تو خاطر جمع رکھ، ہم قطب الدین کو اپنے ہمراہ اجمیر لے جائیں گے۔ حضرت خواجہ بختیار کے پہنچے اور آزردگی سے فرمایا، قطب الدین اس شہر میں تجھ سے حسد کیا جاتا ہے اور بعض تیری شاکی ہیں، تو ہمارے ساتھ اجمیر چل، ہم وہیں تجھے مسندت شیخیت پر بٹھا کر تیرے روبرو حاضری دیا کریں گے اور تیری خدمت کیا کریں گے۔ نوجوان مرید آبدیدہ ہو گیا اور دل دوز لہجے میں جواب دیا، جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ آپ کی بندہ نوازی ہے، غلام تو بس اتنی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کے روبرو دست بستہ کھڑا رہے، اس کی کیا مجال کے سامنے بیٹھ بھی سکے۔ سامان سفر تیار ہو گیا تو بادشاہ کے نمائندوں نے حضرت خواجہ سے عرض کیا، حضور بادشاہ کی خواہش ہے کہ آپ قطب الدین کو اجمیر نہ لے جائیں۔ اس کے بعد کی کہانی ہم اگلے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔